السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس 4 ہم لوگ سبق نمبر 12واں پڑھ رہے تھے، بادشاہ کی آواز۔ تو اس کا آدھا حصہ ہم نے پڑھا ہے، تو آج جو بچا ہے وہی پڑھیں گے۔ ایک بادشاہ کا جو ملکہ تھا وہ جو ہے بادشاہ کو بولنے کا بالکل موقع نہیں دیتا تھا، بالکل بولنے نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے اس کا گلا بھی آہستہ آہستہ بند ہو گیا تھا۔ تو دیکھیے یہاں سے پڑھنا ہے آج۔ لیکن جب وہ دونوں ملکہ کے کمرے میں پہنچے تو وہاں ایک شور مچا ہوا تھا، یعنی جو ہے ملکہ کی سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پورے محل میں شور مچا رہا تھا۔ جب یہ بادشاہ اور اس کی طبیب اس کے ملکہ کے کمرے میں پہنچے تو وہاں پہ اس نے ایک شور مچا ہوا تھا۔ ملکہ ہر چیز کو اٹھا کر پھینک رہی تھی، ملکہ جو ہے ہر چیز کو اٹھا کر پھینک رہی تھی، وہ شور کر رہی تھی۔ بادشاہ اور طبیب دونوں ایک الماری کے پیچھے چھپ گئے۔ بادشاہ اور اس کے حکیم جو ہے دونوں ایک الماری کے پیچھے چھپ گئے۔ آخر ملکہ تھک ہار کر بیٹھ گئی اور بولی، جس وقت تک میری انگوٹھی نہیں ملے گی اس وقت تک میں نہ یہاں سے ہلوں گی اور نہ بولوں گی۔ جب جو ہے ملکہ جو ہے تھک ہار کر جو ہے بیٹھ گئی اور بولی کہ جس وقت تک میری انگوٹھی نہیں ملتی میں اس وقت تک نہ یہاں سے ہلوں گی اور نہ کچھ بولوں گی۔ نواب صاحب چاہے برا مانے مگر میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ملکہ نواب صاحب چاہے مجھے برا مانے مگر میں یہاں سے نہیں ہلوں گی، میں وہاں پہ بالکل نہیں جاؤں گی۔ بادشاہ اور طبیب آہستہ سے الماری کے پیچھے سے نکلے اور ملکہ کے کمرے سے باہر آ گئے۔ بادشاہ اور طبیب جو ہے آہستہ سے اس الماری کے پیچھے سے چھپکے سے نکل آ گئے اور ملکہ کے کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر نکل کر طبیب نے کہا، بڑی حیرت کی بات ہے، کیا واقعی وہ ایسے ہی کریں گی؟ پھر جو ہے باہر نکل کر طبیب نے کہا کہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ کیا واقعی ہی ملکہ جو ہے ایسا کرے گی، وہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلے گی۔ اسی وقت ایک خادم نے بادشاہ کو ایک ڈبیا دی اور بولا، ملکہ کی انگوٹھی آ گئی ہے۔ اسی وقت جو ہے ایک خادم آ گیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ کو ایک ڈبیا دی، یعنی ایک ڈبہ دی، اور بولا کہ ملکہ کی جو ہے انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی آ گئی ہے۔ میں اس کو خود جا کر لے آیا تاکہ دیر نہ ہو۔ اس خادم نے کہا کہ میں نے اس کو جو ہے خود جا کے لے کر آیا تاکہ جو ہے دیر نہ ہو۔ بادشاہ کے منہ سے ایک خاصی اونچی آواز نکلی۔ بادشاہ کے منہ سے جو ہے ایک خاصی اونچی آواز نکلی، ارے ملکہ کی انگوٹھی! زور سے اس کی آواز جو ہے بادشاہ کے منہ سے ایک آواز نکلی، ارے ملکہ کی انگوٹھی! کہا، لاؤ میں اسے جا کر فوراً دے آؤں۔ بادشاہ نے کہا کہ لاؤ مجھے دے دو، میں اسے جا کر جو ہے جلدی سے ملکہ کو دے کے آؤں۔ طبیب نے کہا، ذرا ٹھہریے۔ حکیم نے کہا کہ ذرا ٹھہریے، ذرا رک جاؤ، ملکہ نے تو یہ کہا ہے کہ جب تک انگوٹھی نہیں ملے گی اس وقت تک وہ بات بھی نہ کرے گی۔ طبیب نے کہا کہ بادشاہ کو ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا رک جاؤ، ملکہ نے یہ کہا ہے کہ جب تک اسے انگوٹھی نہیں ملتی وہ بالکل کسی سے باتیں بھی نہیں کریں گے، وہ جگہ سے ہلے گی بھی نہیں، ملکہ نے تو یہ کہا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں اب یہ گفتگو پھر ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں اب یہ جو ہے باتیں پھر ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو طبیب نے بادشاہ کو روک کر کہا، یعنی جو ہے بادشاہ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو طبیب نے جو ہے بادشاہ کو روک لیا، جہاں پناہ آپ کی آواز بچانے کی صرف یہی ترکیب رہ گئی ہے۔ کہا کہ جہاں پناہ یعنی بادشاہ سلامت جو ہے آپ کی آواز بچانے کی صرف یہی ترکیب جو ہی رہ گئی ہے۔ کیا مطلب؟ بادشاہ نے پوچھا۔ پھر اچانک بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ بولا، اچھا تمہارا مطلب یہ ہے۔
بادشاہ نے کہا کہ کیا مطلب؟ بادشاہ نے پوچھا، پھر جو ہے اچانک اس کی سمجھ میں جو ہے بات آ گئی اور بولا اچھا تمہارا مطلب یہ ہے کہ جب تک ملکہ کی انگوٹھی نہیں ملے گی اس وقت تک وہ بات نہ کرے گی، اور اگر وہ بات نہ کرے گی تو تم ٹھیک کہتے ہو۔ مطلب جو ہے یہ بات جو ہے بادشاہ کی سمجھ میں آیا کہ جب تک جو ہے ملکہ کو انگوٹھی نہیں ملے گی تب تک جو ہے وہ بات جو ہے بالکل نہیں کرے گی۔ اگر وہ بات نہیں کرے گی تو جو ہے یعنی بادشاہ کو بولنے کا، بات کرنے کا موقع ملے گا، تو جو ہے اس کی آواز بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ اکیلا نواب میر خان کی دعوت میں شریک ہوا۔ نواب صاحب نے جو بادشاہ کو اتنی باتیں کرتے دیکھا تو بڑی حیرانی ہوئی، تبھی بہت خوش ہوا۔ چنانچہ جو ہے بادشاہ اکیلا جو ہے نواب میر خان کی دعوت میں چلے گئے، یعنی شریک ہو گئے، اور نواب صاحب سے جو ہے مطلب جو ہے اتنی مطلب اس نے جو ہے بہت باتیں کیا اور وہ بڑی حیران بھی ہوا، تبھی جو ہے یہ دیکھ کر جو ہے بہت خوش ہوا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔